السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت درود شریف پڑھیں بیٹھ جاؤ صلی اللہ نبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمد شاہ برکت اللہ قطب عالم میزنم و قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم آئے گی موت آئے گی موت کا انتظار کیا آئے گی موت آئے گی موت کا انتظار کیا جائے گی جان کا اعتبار کیا جائے گی جان کا اعتبار کیا آنکھیں رو رو کے سجانے والے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے جانے والے نہیں آنے والے بیٹھ جائیے آپ لوگ بیٹھ جائیں آپ لوگ جانے والے نہیں آنے والے اور رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بد میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود جس زمانے میں ہم و آپ رہ رہے ہیں یہ زمانہ اختلاف کا ہے یہ زمانہ اختلاف کا ہے یہ زمانہ مخالفت کا ہے اس زمانے میں اختلاف بہت زیادہ ہے اختلاف شروع ہوتا ہے رب کی وحدانیت سے رب کی ہم کہتے ہیں رب ایک ہے وہی وحدہ لا شریک ہے وہی پوجا کے قابل ہے اسی کو پوجنا چاہیے لیکن ہمارے ساتھ جو قومیں رہتی ہیں جس سے ڈر جاتی ہیں اس کو پوجنا شروع کر دیتی ہیں بات آتی ہے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم کہتے ہیں نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں خاتم النبیین ہیں ان کے بعد دروازہ نبوت پر مہر لگا دی گئی قادیانی ذہن کہتا ہے نبی آ سکتا ہے ہم یہ کہتے ہیں ہمارے آقا سرکار غوث اعظم یا ہمارے وہ آقا جو کالپی میں تشریف فرما ہے ان کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو تو مل جاتا ہے لیکن وہ بھی دماغ کہتا ہے مانگو تو خدا سے مانگو اس میں بھی اختلاف ہے ہم جو کھاتے ہیں ہمارے پینے میں ہمارا اختلاف تو یہ ہے ہمارے صوبوں میں بولیاں بدل جاتی ہیں ہم جو چیزیں سر میں ڈالتے ہیں اور صوبوں کے لوگ کھاتے ہیں اب اختلاف کس چیز میں نہیں ہے جس کا کوئی اختلاف نہ کرے وہ ہے موت کا کوئی اختلاف نہیں کرتا اور مرنے کے بعد پھر اختلاف ہے بے شک مرنے کے بعد کوئی جلا دیتا ہے کوئی پھونک دیتا ہے کوئی بہا دیتا ہے کوئی جانوروں کو کھلا دیتا ہے کوئی دفنا دیتا ہے جیتے ہوئے کی پہچان کیا ہے جب دو پہلوان لڑتے ہیں ایک پہلوان ہار جاتا ہے دوسرا پہلوان جیت جاتا ہے اسے ہاتھ ڈال دیے جاتے ہیں اسے پھول ڈال دیے جاتے ہیں اسے سجایا جاتا ہے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنازہ جا رہا تھا تو لگ رہا تھا جیتا ہوا جا رہا ہے فتح والا جا رہا ہے اس نے فتح کر لیا ہے اس نے جیت لیا ہے یہ جیت کر جا رہا ہے یہ فتح کر کے جا رہا ہے نعرہ تکبیر یہ فتح کر کے جا رہا ہے ہم نے پوچھا اکرم سے اکرم کیا قبر میں بڑی تنگی ہوگی قبر میں بڑی گھبراہٹ ہوگی قبر میں بڑی وحشت ہوگی قبر میں بڑا اندھیرا ہوگا قبر میں گھبرا رہے ہوگے قبر میں پریشان ہو رہے ہوگے قبر تمہاری تنگی والی ہوگی قبر تمہارے اندھیرے والی ہوگی اگر ہم بولے میاں تم یہ سوال کرتے ہو یہ سوال تم غلط کرتے ہو نہ ہماری قبر تنگ ہے نہ ہماری قبر میں اندھیرا ہے نہ ہماری قبر نہ ہمارا دل میاں تمہیں نے تو بتایا تھا تمہارے آبا و اجداد نے تو بتایا تھا علماء نے تو بتایا تھا ہماری قبر میں وہ آ گیا ہے نہ تنگی ہے نہ گھبراہٹ ہے ہماری قبر میں وہ آ گیا ہے نہ تنگی ہے نہ گھبراہٹ ہے ہماری کمر کرو پورے گاؤں والوں بسی ہے تو کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے ہماری قبر تو روشن ہے ہماری قبر میں تو
وہ آ گیا ہے جس کے لیے سورج کو پیدا کیا گیا تھا. ہماری قبر میں وہ آ گیا ہے جو باعث تخلیق کائنات ہے. ہماری قبر میں وہ آ گیا ہے جس کے آگے جبریل اپنی پیشانی ان کے قدموں کو چلاتے ہیں. ہماری قبر میں تو وہ آ گیا ہے تخلیق باعث کائنات آ گیا. مجھے رسول اللہ آ گئے ہیں, مجھے رسول اللہ آ گئے ہیں. اب ہماری قبر میں نہ تنگی ہے, نہ ہماری قبر میں اندھیرا ہے, نہ ہماری قبر میں وحشت ہے. ہماری قبر تو منور ہے, ہماری قبر تو وسیع ہے, ہماری قبر میں تو روشنی روشنی ہے. ہم بڑے مزے سے ہیں, ہم بڑے مزے سے ہیں, ہم بڑے مزے سے ہیں. فرش پہ مچی ہیں دھومیں کہ مرد مصالح ملا وہ زمین پہ تھا ماتم طیب و طاہر گیا. اکبر علی صاحب کے صاحبزادے اس دنیا سے تشریف لے گئے. ان کے لیے تو مغفرت کا ذریعہ بن گئے. ان کے ذریعے تو اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمایا, اللہ آپ کو صبر جمیل عطا. تو جب ان کا انتقال ہوا خبر پہنچی, پھر کا بادشاہ نماز پڑھ کے آیا, موبائل دے کر مس کال تھی حضرت کی, پوچھا کہ کال لگائی جائے. اتنے میں قاری عرفان کا فون آیا, نے بتایا اکبر کا اکرم چلا گیا, اکبر کا اکرم چلا گیا. پھر بات ہوئی شاہد بھائی سے, میں کہاں چلا گیا؟ بولے سوئے جنت چلا گیا, سوئے جنت چلا گیا, جنت کی وادیوں میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ دیکھو بڈھے باپ کے کندھے پر جوان بیٹے کا جنازہ اس سے بھاری کوئی وزن ہوتا ہی نہیں. تو اکبر کی تو اکبر صاحب آپ کے بیٹی کی تو معراج ہو گئی, آپ کی بیٹی قبر میں تو وہ آ گئے جو تخلیق باعث کائنات ہیں. محمد رسول اللہ آ گئے, قبر کے اندھیرے کو دور کر دیا, قبر کی وحشت کو دور کر دیا, قبر کی تنگی کو دور کر دیا. کیونکہ جانتے تھے کون آیا ان کی قبر میں, جس کے بارے میں فرمایا اعلیٰ حضرت نے چمک سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برسا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میں مجھے نہیں منہ آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا والے کھانے تو بناتے ہیں. فکر کی بات کیا ہے, اب آئی شفاعت کی ساتھ, اب آئی میرا چین لے میرے گھبرانے والے. میری جو شفاعت ہو گئی, میری تو مغفرت ہو گئی. اور میں دوسری محفل دیکھی ہے اس میں اتنے علماء حفاظ موجود ہیں. ایک محفل دیکھ کے آیا تھا قاری ذاکر صاحب کے یہاں, دوسری محفل کی علماء موجود ہیں, حفاظ کرام موجود ہیں, عالم موجود ہیں. حضرت تشریف لائے, اللہ آپ کی عمر و برکتیں عطا فرمائے. تو میرے ان کا بیٹا تو چلا گیا, بیٹے کا جانے کا غم تو اب تو بڑھاپا ہی ہے, اب تو کمر ٹوٹ گئی, اب تو کمر ٹوٹ گئی. یہ تو زمانہ بڑھاپے تک نہیں جائے گا بیٹا ہونا. ارے بیٹا برا ہو تو پیارا ہوتا ہے, بیٹا برا ہو تو یہ تو اچھا بیٹا تھا, پیارا بیٹا تھا, لیکن اللہ کا حکم تھا. اور اللہ کے حکم پر اب یقین مانیں مجھے چمچہ گری کرنی نہیں آتی, مجھے چمچہ گری کرنی نہیں آتی, نہ میں چمچہ گری کرتا ہوں نہ میں مکھن لگاتا ہوں. میں نے ایسا صابر آدمی بہت مشکل سے دیکھا ہے, 2-4 آدمی دیکھے ہیں جیسے صابر اکبر صاحب. قاضی صاحب آپ بڑے صابر ہیں یار, اللہ نے آپ کو صبر دے دیا. رب کی رضا میں راضی ہیں, رب کی رضا میں. تو موت ایسی چیز ہے کہ جب آتی ہے اور جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے, جانے کے بعد پتہ چلتا ہے آدمی کیسا تھا. اس کی اچھائیاں اس کی برائیاں جب سامنے آتی ہیں. اب تک جتنی تو بات ہوئی تو محمد اکرم کی اچھائیاں سامنے آئی. اللہ تعالیٰ جنت ملی گئی تو اس سے جنت سے کیا مطلب, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, جنت رسول اللہ کی ہے. وہ جو غلام رسول ہے, جو غلام رسول ہے, بس صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح, میں کیسا ہی صحیح ہوں تو کریمہ تیرا. بد ہیں, چور ہیں, مجرم ہیں, مانا ہے, ہم مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم جو ہیں, ہم بے نمازی ہیں, ہم بے روزگار ہیں, مانتے ہیں سرکار ہم نے یہ گناہ کیا ہے, لیکن اللہ کی قسم آپ کی بارگاہ کے غدار نہیں ہے. سبحان اللہ, بے شک بے شک بے شک, واہ 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 واہ. آپ کی بارگاہ کے غدار نہیں ہے, ہمارے آپ کی بارگاہ, ہم آپ کی بارگاہ کے وفادار ہیں میرے سرکار. ہماری وفاداری ہے, وہ یہ وفاداری ہم نے سیکھی ہے, وہ یہ وفاداری ہم نے کیسے سیکھی ہے, یہ وفاداری ہم نے سیکھی ہے اپنے بزرگوں نے, ہمارے بزرگوں نے بتایا. اس وفاداری کو سکھانے میں امام احمد رضا کا بہت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام احمد رضا کا, ارے میاں امام احمد رضا کو احسان چکا ہی نہیں پاؤ گے. آپ کہیں گے 40 میں ذکر امام احمد رضا, عوام یہ گہرا احسان ہے, ہم سادات کا دوہرا احسان ہے.
اللہ اللہ حملے ہو رہے تھے ہمارے باپ دادا پر، حملے ہو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، حملے ہو رہے تھے حضرت علی پر، دفاع کون کر رہا تھا؟ بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ایک خاصاب کر واہ رہے محمد رضا کر رہا واہ واہ تھے، ایک خاصاب کر رہے تھے، وہ خاصاب امام احمد رضا کراتے ہیں، ان پر ہم سیدوں کی عزت قربان۔ بے شک ہائے ہائے ایک لفظ بولنا، دونوں لفظ سن لینا کہ خاصاب دے کے چلے گئے، خاصاب تھے، خاصاب ہیں، خاصاب رہیں گے۔ کیا کہنے سید صاحب کی عزت قربان تھی، قربان ہے، قربان رہے گی۔ بے شک کمی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ڈرو، دنیا میں اعمال کرتے اس سے ڈرو، اس سے خوف کھاؤ۔ اچانک خبر لگے بیٹی کی منگنی کرنے آ رہا ہو اور بیٹا چلا جائے، اس کے بعد صبر کر لے، تو کون نہیں کرتا؟ محرم مہینہ بھی تو محرم کا تھا، مہینہ بھی تو محرم کا تھا۔ یا اللہ قاری صاحب کو صبر عطا فرما اور صبر عطا فرما۔ آمین آمین جب موت آتی ہے تو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر ہوتی ہے، اس کے اعمال ہوتے ہیں، رسول کی شفاعت ہوتی ہے۔ اور سنو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 63 سال بظاہر دنیا میں زندہ رہے، اب پوری دنیا کو روشن کر گئے، پوری دنیا کو روشن کر گئے۔ 1500 سال قبر انور میں گئے ہوئے ہو گئے، تو زمین کتنی روشن ہوگی؟ زمین کتنی روشن ہوگی جب یہ جہاں اتنا روشن ہے، لیکن ہوگی اسی کے لیے جو وفادار رسول ہے، جو رسول اللہ کا غلام ہے۔ تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام للہ، میں دنیا سے مسلمان گیا، یعنی جنہیں مانا ہے۔ اور سنو گاؤں والوں، سنو، یہاں جیسا جانو گے قبر میں ویسا پہچانو گے، بے شک بے شک یہاں جیسا جانو گے قبر میں وہاں ویسا پہچانو گے۔ قبر میں اگر یہاں اللہ کے بعد سب سے بڑا مانا ہے تو قبر میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مانو گے، جب سب سے بڑا مان لو گے تو بات ہی کیا ہے؟ بے شک بڑی شکل ہوگی، شفاعت کیسے ہوگی، مغفرت کیسے ہوگی؟ ارے ہوگی، ہوگی بے شک شفاعت کا وعدہ کرنے کیا ہے، شفاعت کا وعدہ کرنے کیا ہے، انہوں نے کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں۔ ہائے 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 واہ 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 ہمارا شفیع بہت بڑا ہے، ہماری مغفرت کرانے والا بہت بڑا ہے، کیا کہنے وہ ہماری شفاعت کرائیں گے۔ بے شک اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، اہل بیت کے ساتھ صحابہ سے محبت کرو، کیا بات ہے عقیدہ محررہ سنو، سبحان اللہ عقیدہ محررہ سنو، خلفائے راشدین، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، افضل البشر حضرت ابو بکر، سبحان اللہ پھر حضرت عمر، پھر عثمان، پھر حضرت علی، پھر صحابہ، ہر صحابی ہمارے لیے قابل تعظیم۔ بے شک ہمارا عقیدہ سنو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، کیا کہنے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، صحابی رسول، کاتب وحی، سبحان اللہ رسول اللہ کے رشتہ دار، رسول اللہ کے رشتہ دار، ان کی تعظیم، ان کا ادب، یہ برکاتیوں تم پر فرض ہے، اگر ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو تم گمراہ ہو، گمراہ ہو، گمراہ ہو۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت صحابی رسول حضور رفیق ملت حضور رفیق ملت برکاتی دولہا برکاتی دولہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی میٹھی میٹھی، بڑی میٹھی میٹھی موت ہوئی ہے۔ ابھی حضرت آپ نے تو اتنا ڈرا دیا، اور وہ صحیح بتایا آپ نے جو بتایا موت کے بارے میں کہ یہ تکلیف ہوگی، یہ تکلیف ہوگی، یہ تکلیف ہوگی، اکرم کو کوئی تکلیف ہوئی نہیں، ہائے 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 اکرم کو کوئی تکلیف ہوئی نہیں۔ بجلی آئی مومن کو لے گئی، بجلی آئی اور مومن کو لے گئی۔ اور سنیے حضرت، وہ تکلیفیں بالکل صحیح ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم وفادار رسول ہیں۔ ہائے ہائے جب ہم مر جائیں گے تو ایسا لگے گا کہ ہم دودھ پی رہے تھے اور دودھ پی کے جیسے ماں چھڑا دیتی ہے نا، جب بھی بتا رہے تھے ایسی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے سرخرو ہو کے جائیں گے، چہرے پہ بڑا نور ہوگا، واہ 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 سنی کالا بھی ہو لیکن مرنے کے بعد چہرے پہ نور بہت ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے
वाह 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 बड़ा चेहरे पे सुभान नूर अल्लाह, होता सुभान है। अल्लाह। देखा होगा करम मियां के चेहरे पे बड़ा नूर था। बिजली गिर जाए, बिजली गिर जाए, बिजली जल के तो आदमी खाक हो जाता है। ये वो बंदा ही मोमिन खाक नहीं हुआ, उसका चेहरा सही पता वो शफाफ था। अल्लाह उस बच्चे को सलाम अल्लाह उस बच्चे की अहलिया को सब्र अता फरमाए, उसकी अम्मी को सब्र अता फरमाए, उसके भाई को सब्र अता फरमाए। काजी अकबर साहब हमारे बहुत महबूब हैं। ये हमारे खानवादे के, हमारे खानदान के खलीफा भी हैं और हमारे घर खिलाफत रेवड़ी नहीं है। हाय हाय हाय। बेशक ये हक बात है है। ना, रेवड़ी नहीं है। कभी फायदा करेंगे आप, फायदा हुआ ना उसके बाद शायद कुछ बैठेगा भी, सबको मिलेगा। हमारे यहाँ की खिलाफत सबको नहीं मिलती है बेशक बेशक और बड़ी ऊंची मैार की खिलाफत है। वो खिलाफत लेना है, कभी बरेली से इमाम अहमद रजा साहब फादर वाह, बरेलवी वाह, वाह, आते वाह। हैं, कभी हुजूर मुफ्ती आजम आते हैं, कभी हुजूर हुज्जतुल आते हैं, कभी बदायूं से अब्दुल मजीद बदायूं को दी जाती है, कभी हजरत ताजुल फहूर को दी जाती है और कभी सिलसिले कादियान में हजरत अशरफी मियां को दी जाती है। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। कहते हैं, अशरफी मियां को दी जाती है। बड़ी मजबूत कोई खिलाफत मिली कहाँ से? तुम्हारे दिल से मिली, कालपी से मिली है। क्या कहने। हमारी दो हैसियतें हैं। हजरत एक बात थोड़ी बात है, हमारी दो हैसियतें, हम कालपी में आते हैं, हमारी हैसियत अलग है। हम बदायूं बरेली जाते हैं, हमारी हैसियत अलग है। हम जाते हैं, हम जब कालपी आते हैं तो हुजूर साहिबुल बरकात के आकाओं के दर में आते हैं। हाय हाय हाय। वाह जब वाह। अल्फाज तो गौर रखिएगा। और जब बदायूं बरेली जाते हैं तो वहाँ हुजूर साहिबुल बरकात के गुलाम सो रहे हैं। हाय हाय हाय। हुजूर साहिब बरकत अल्फाज में गौर रखना, हुजूर साहिब बरकत कह रहा हूँ कि जाके टक 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 करने लगो। वो हजरत मिंबर रसूल था और चल रहा था, तो एक आदमी एक मुफ्ती साहब से टेक लगाकर सुन नहीं थे, बिल्कुल टेक लगाए तो हुजूर वारिस पंजतन हजरत यहया मियां साहब के पास गए, बोले क्या कालपी से आए हो? मतलब ये है महारा के मिंबर पे औना सीधा जिस तरह लेट सकता है, कालपी से ज्यादा लेट सकता है। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। कालपी वाले और कालपी तो हमारा कालपी है। यहाँ से दौलत मिली, कहा सीना पसीना मिला दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह मिला। अल्लाह इनके छोटे बेटे को उम्र बरकत अता फरमाए कि आलिम दीन बने और ये खिदमत करें, और ये अपने भाई के ख्वाबों को भी पूरा करें। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, इस मजमे को सुन्नियों को सलामत रखे। एक बात बेटा और सुनना, और बड़े गौर से सुनना, किसी भी पीर से मुरीद हो, चाहे चिश्ती हो चाहे हो, चिश्तियत, कादरियत, रिजवियत, बरकातियत, अशरफियत की बात की है, पहले सुन्नियत। क्या कहने किबला। वाह 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 वाह। अपनी सुन्नियत को मजबूत कर लो, और जब सुन्नियत मजबूत होगी तो बरकातियत भी मजबूत होगी, रिजवियत भी मजबूत होगी, अशरफियत भी मजबूत होगी, चिश्तियत भी मजबूत होगी। सुन्नियत को कमजोर मत होने देना, अपने पीर को छोड़ो मत और दूसरे पीर को छेड़ो मत, अपनी निस्बतों को बढ़ाया जाओ। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अभी मैं हाजिर हुआ तो मैंने मस्जिद को देखा, ये किसका? अल्लाह घर उधर से पाक है, ये अल्लाह का घर है। मुझे महसूस हुआ कि मस्जिद में कुछ काम की जरूरत है, मस्जिद में कुछ काम की जरूरत है। तो काजी अकबर साहब आप आ जाइएगा या किसी की कमेटी के आइएगा, खानका की तरफ से 1 लाख रुपए मस्जिद के लिए देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। 1 लाख रुपए मैं मस्जिद के लिए दे रहा हूँ, जिस काम में चाहे इस्तेमाल करें, और चाहे काजी अकबर साहब आगे ले जाएं या मस्जिद की कमेटी का जो भी सदर हो, मोटोली वो आगे ले जाए, ताकि मस्जिद में कुछ काम की जरूरत लग रही है। और मुसलमानों जो गुटखा खा के पिच 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 थूकते फिरते हो और रात में बीड़ी के सुट्टे लगाते हो और बीड़ी पीकर ठाई में थूक देते हो और बीड़ी के सुट्टे और पान के सुट्टे और ये वो लगाते हो, जितने दिन में पैसे खर्च करते हो और जाके होटल बाजी करके चाय पीते हो, कुछ पैसा बचा के मस्जिदों में दिया करो। ये मस्जिदें होंगी तभी आप सुनो, ये बात और सुनो, पीर साहब आ गए ना, अभी हजरत भी पीर हैं और मैं भी छोटा मोटा पीर हूँ। आस्थाना बड़ा मेरा आस्थाना तो वो जहाँ से आला हजरत को मिला है, आस्थाना तो वो ताजुल फहूर को मिला है। मुसलमानों जैसे अभी हम आए तो हमें आपने नजराना देना शुरू किया,
ہمارے دینے والے بہت ہیں، ہمارے دینے والے بہت ہیں، اللہ کا کرم ہے. کبھی جمعے میں آیا کرو، جیسے پیر صاحب سے مسافہ کیا کرتے ہو نا، اسی طرح 10 روپے 20 روپے 25 روپے کا مسافہ مسجد کے امام سے کر لیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. تمہارا 20 روپیہ جائے گا، امام کا بھلا ہو جائے گا، تمہارا کچھ بگڑے گا نہیں. تو مسجدوں کے اماموں سے محبت کیا کرو، سمجھے. آج کل حضرت ہر چیز میں پیر صاحب تھوڑی پوچھیں گے، یہ تو آپ کی محبت ہے، آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہر جگہ پیر صاحب 40 میں تھوڑی چلے جائیں گے. کلیئر بات ہے، ہر جگہ نہیں جائیں گے پیر صاحب 40 میں. وہی جائے گا جو مسجد کا امام آئے گا. بھوت چڑیل چھلاوا جنات جب سوار ہوگا، جب تک پیر صاحب کو فون کرو گے جب تک خاتمہ کر دے گا اس کا. تو مسجد کے امام صاحب کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. چلیے امام صاحب دل میں ہاتھ آپ ڈالیے، منتر بھی آپ پڑھیے، پیر صاحب کو آرام فرمائیں. تو جب اچھا ہی بتائیے، 2 چیزیں مضبوط ہونی چاہیے، مسجدوں کے امام مضبوط ہونا چاہیے اور مدرسے مضبوط ہونا چاہیے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور سنو، مگر مدرسے مضبوط نہیں ہوئے تو اماموں کو طرف جاؤ گے، اماموں کو طرف جاؤ گے. یہ امام مدرسے دیتے ہیں اپنے، یہ بات کرنے کا موضوع نہیں بتانا ہے. آج ایک بات اور سنو حضرت، آپ سے معافی کرتے ہوئے ایک بات چاہوں گا. اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع آئے، اللہ نہ کرے کبھی ایسے موقع پہ میں آؤں کہ جوان بیٹے کا، اللہ نہ کرے کسی پہ بھائی برکاتی کا ہوں، ایسے موقع پر ہار و پھول سے استقبال نہیں کیا جاتا. قادریت چشتیت تائید کر رہی ہے، قادریت چشتیت یہ ہار پھول کا استقبال تھوڑی ہے نا. بیٹے کا ولیمہ ہو تو کرو. سنو، ایک ہاتھ میں ہمارا بھلا کر دیا کرو. ہمارے نفسوں کو موٹا کرنے والوں، ہمارے نفس موٹے ہو گئے، ہم کسی کو سمجھ نہیں پاتے تم ہو گیا. یہاں تک کیا ہاتھ ڈال دیے، اب راستہ بھی نہیں دکھ رہا، پٹک لگے تو گرو اور جاؤ. تو بچے کہیں گے پیر صاحب ٹھنڈی ہے، نابی نادی نہیں کرا، پیر صاحب گر گئے. ایک ہاتھ ڈال دو، ایک ہاتھ ڈال دو، استقبال ہو جائے گا. استقبال یہاں سے ہوتا ہے، دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، استقبال دل سے ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تم کو سلامت رکھے، تمہیں اچھا دے، تمہیں برکتیں دے. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو صبر عطا فرمائے، شاہد بھائی کو، زاہد بھائی کو، عاقب کو صبر عطا فرمائے، ہماری بھابھی صاحبہ کو، ہماری بہو کو صبر عطا فرمائے، ہماری پوتی کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے، ہماری پوتی صحیح و سالم رہے. بس یہی عرض کرنا تھا. الحمدللہ قاری صاحب محررہ آپ کے ساتھ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. محررہ آپ کے ساتھ ہے، محررہ آپ کے ساتھ ہے. آپ کے ہر خوشی ہر غم میں محررہ آپ کے ساتھ ہے. کوئی جذباتی بات نہیں ہے، محررہ آپ کے ساتھ ہے، محررہ آپ کے ساتھ ہے. اور جب محررہ آپ کے ساتھ ہے تو برکاتیت آپ کے ساتھ ہے، برکاتیت آپ کے ساتھ ہے. اور حضرت آئے تو چشتیت بھی آپ کے ساتھ ہے. ہاں حضرت بھی کہا ہے اللہ آپ کو صبر عطا فرما دے. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. مرحوم کی مغفرت تو ہو ہی گئی، لیکن پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. یا اللہ ہم لوگ جب دنیا سے جائیں تو ہم لوگ بڑے سرخرو ہو کے جائیں. اللہ ہمارے خاتمہ مسئلہ کے سنت پہ کرے. وما علینا